مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور اس مسجد کے تمام ہی ذمہ داران حضرات اور امام محترم اور مؤذن محترم، سب سے پہلے آمین کہو کہ آج مبارک جمعہ کا دن ہے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے جو باتیں زبان سے نکلے، اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی خبر ملی ایک ہماری بہن خدیجہ اعظم بھام، وہ بھی بہت بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن خدیجہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہت کم وقت ہے، دیکھو تقریباً 1:45 ہو گیا، اور 1:05 پر انشاءاللہ بات کو مکمل کرنا۔ 20 منٹ ہمارے پاس ہے، جس میں ہمیں 3 باتوں پر آنا ہے، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو کام ہم کو کرنا نا میرے پیاروں، ایک دھیان ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہم سب کلمے والوں کا ایک مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ہم جمعہ میں آئے تو ہمیں جمعہ میں لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب میں جو کہوں تو مجھے بلوانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا، بولو نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندوں میری بندیوں، تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگنا۔ حالانکہ نمک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ معمولی چیز ہے نمک تو کہیں بھی مل جائے گا، ہمارے گھر میں ملے گا، پڑوس میں ملے گا، دکان میں ملے گا، لیکن ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک جہاں سے ملے لیکن جب ختم ہو جائے، ڈبے میں نمک نہ ہو، ایک بار دھیان ہونا چاہیے، اللہ دینے والا تو تو ہی ہے، اللہ نمک کا انتظام فرما دے۔ اگر ہم راستے میں چلے اور اگر ہمارے جوتا، ہمارا چپل ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، یا ہمارے جوتے کا لیس نکل جائے، تسمہ نکل جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے مانگنا، جوتا تو کہیں بھی ملے گا، ہمارے پاؤں میں آئے گا، مگر اللہ سے مانگیں گے تو جوتا آنے سے پہلے اللہ ہمارے پاؤں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے پیاروں، سب سے پہلا دھیان کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ کھلا۔ اسی لیے میں عمل بتاتا ہوں، بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ ایک مرتبہ۔ یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے بیچ میں آئے، بولو سارے صحابہ کے بیچ میں آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے، کون ہے جو رات کو 1/3 قرآن پڑھ کر سوئے؟ 1/3 یعنی آج کے اعتبار سے 10 پارے۔ کون ہے جو رات کو 10 پارے پڑھے اور پھر سوئے؟ اب ہم کو یہاں راندیر میں پوچھے تو کوئی ہوگا کھڑا؟ کیونکہ ہم تو 10 پارے پڑھنے جاوے تو رات ہی کہاں رہی، وہ تو صبح ہو جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو رات کو 10 پارے پڑھے اور سوئے؟ سارے صحابہ کرام خاموش، کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا اگر کوئی قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھے گا، سمجھو کہ 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر علماء نے کہا اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھے تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی رات کو بستر پر جائے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ پورا قرآن پڑھ کر میں سویا ہوں۔ تو میرے پیارو، کیوں قل هو اللہ احد کو اتنی اہمیت کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، قل
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو هو اللہ احد، پورا مجمع بولے نا اللہ، آواز سے بولو اللہ، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی اللہ کی وحدانیت بیان کرے، 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ پورا قرآن میں نے مکمل کر کے سویا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ کو یہ توحید لا الہ الا اللہ اتنا پسند ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں نے رات کی بات کہی قل اللہ احد کی، یہ تو ہم دن میں بھی کر سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، بولو کتنی مرتبہ؟ یعنی 24 گھنٹے میں جب چاہے 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، اللہ ایک مکمل جنت اس کے نام پر لکھ دیتا ہے، ایک مکمل جنت اللہ اس کے نام پر لکھ دیتا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا 20، اگر کوئی 20 مرتبہ پڑھے اللہ 2 جنت اس کے نام پر لکھ دیتا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے اللہ 3 جنت ان کے نام پر لکھ دیتا۔ یعنی ہمارے نبی نے کہنا شروع کیا 10 قل واللہ احد پر 1 جنت، 20 پر 2 جنت، 30 پر 3 جنت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ معلوم ہے اللہ کے رسول کہتے جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم تو پڑھتے جائیں گے، کیونکہ 10 پہ 1 جنت، 20 پہ 2 جنت، 30 پہ 3 جنت، تو ہم تو پڑھتے جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پڑھتے جاؤ، تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، میرا اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے میرے پیارو ایک یقین بنا لو، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ایک بات تو یہ کہنی تھی، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر وقت ایک دھیان ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں جو خانقاہ ہے نا، آج بھی اگر کوئی اس میں جائے تو دیکھے گا وہ چھوٹی سی خانقاہ میں انہوں نے تختیہ اس زمانے میں لگائی تھی، کیا کہ آدمی جب کھڑے ہو نا تو فوراً تختی پر نظر پڑے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہاں تک کہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ تمہیں جزا سزا دینے والا ہے، تاکہ ہر وقت دھیان رہے۔ کوئی بھی کام ہم کرے، ارے بھائی موبائل میں فون آیا ریسیو تو کرنا ہے، ریسیو کریں، لیکن ریسیو کرنے کے بعد پھر جو ہم موبائل پر بیزی ہوتے ہیں، سوچے کیا میرے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا یہ میرے لیے شریعت میں جائز ہے؟ کیا یہ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اور جمعہ کے دن کرنا یہ کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے؟ تو ہر وقت دھیان، بولو کس کا دھیان رہے گا؟ اللہ۔ ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ تشریف ہے، بہت سننے جیسی بات ہے، کیونکہ یہ سوال ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، ایک صحابی آئے، آ کر ایسا عجیب و غریب سوال کیا۔ کیا سوال کیا معلوم؟ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول بولو کیا قیامت کب آئے گی؟ اچھا قیامت کا علم کسی کو ہے؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، قیامت کا علم کسی کو ہے؟ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ فرماتے تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل کیا کرے گا، کل تو بہت دور کی بات، جمعہ بعد کیا کرے گا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم، کون سی زمین میں ہم جا کے مریں گے وہ بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ فرماتے قیامت کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ۔ تو وہ صحابی آئے، آ کر پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی کا جواب سننا، قیامت کب آئے گی ہمارے نبی کسی کو معلوم نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعدت لها، قیامت تو آئے گی، تیاری کیا کی ہے؟ قیامت تو آئے گی، بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی، یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لها، ارے قیامت تو آئے گی، سوال پوچھنے سے پہلے یہ تو بتاؤ تیاری تم نے کیا کی ہے؟ وہ صحابی رونے لگے، کہا لا مطلب میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن ایک تیاری ہے، ایک تیاری۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ انی احب اللہ ورسولہ، ایک تیاری ہے میں اللہ رسول سے محبت بہت کرتا ہوں۔
میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت اور پیارے نبی آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں. بس اتنا فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ. بس تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھو دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس سے دنیا میں بولو محبت، قیامت میں اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے بھی فرمایا میرے مصطفیٰ نے جو کہا، اللہ نے فرمایا میں نے بھی آسمان پر وہی بات فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا جو میرے اور میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کی فرما برداری کرے، جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ رہو گے. تو ہم لوگوں کی محبت ہمارے نبی سے ہے تو ہاں بولو، نہیں تو منع کرو، ٹائم بہت کم ہے. کیونکہ یہ فیصلہ کرے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن میں اور آپ کس کے ساتھ ہوں گے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا آپ نے؟ ہاں بولو سنا. یہ 10 سال کے تھے، یتیم تھے، 10 سال کے. بولو کیسے تھے؟ یتیم. ان کی ماں کا نام حضرت سلیم. بولو حضرت یہ انگلی پکڑ کر 10 سال کی عمر میں، حضرت انس چھوٹے سے تھے، 10 سال کی عمر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ان کی اماں نے کہا یہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، میرا 10 سال کا بچہ یتیم ہے، آپ کے حوالے کیا، آپ کو جو معاملہ کرنا کرو. حضرت انس فرماتے میری اماں نے تو 10 سال کی عمر میں میرے نبی کے دربار میں مجھے چھوڑ دیا، میں 10 سال اور نبی کی خدمت میں رہا. کتنے سال نبی کی خدمت میں رہے؟ 10 سال. اور آپ کو بھی معلوم ہوگا ہماری خدمت میں کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی اساتذہ ہے تو ان کے پاس طلبہ ہوتے ہیں، کبھی دکان والا تو اس کے پاس نوکر ہوتا ہے. ہم کیسی گالیوں پر گالیاں، گالیوں پر گالیاں. حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی. کیا فرماتے؟ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کی 10 سال خدمت کی، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں میرے نبی نے، کبھی مجھے یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں. تو چلو بتاؤ حضرت انس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 20 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. ہمارے نبی پردہ فرما گئے. حضرت انس دنیا میں رہے 120 سال. تو مطلب ہمارے نبی کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کتنے سال رہے دنیا میں؟ 100 سال، پورے 100 سال. یعنی 10 سال پہلے اپنی امی کے ساتھ حضرت سلیم، 10 سال آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد پورے 100 سال دنیا میں رہے. تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حضرت انس کی عمر ہو گئی 80 سال. کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال. آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، بھائی دعوت کرتے رہتے تھے، دعوت ہو گئی، دعوت ہوئی ہے، سب صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ بھی تھا تو وہ سب آ گئے کھانے کے لیے، بیٹھ گئے. آپ کو معلوم ہے ایک دسترخوان لایا گیا. بولو ایک لمبے لمبے دسترخوان ہوں گے لیکن ایک چھوٹا سا دسترخوان لایا گیا، اور وہ دسترخوان پر ظاہری بات ہے کھانا کھا لیا تو سالن بھی گرا ہوگا، تیل بھی گرا ہوگا، ہڈیاں بھی ہوگی، تو سب دسترخوان خراب ہو جاتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا چکے. اب وہ جو سفید رنگ کا دسترخوان تھا، حضرت انس نے اپنی خادمہ کو بلایا، بھائی جو کام کرنے والی خادمہ کو بلایا. وہ خادمہ آئی، کہا یہ جو دسترخوان ہے نا، دسترخوان خراب ہو گیا ہے، اسے آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا. کس میں ڈالو؟ آگ میں کپڑا ڈالے تو کیا ہو جائے؟ ارے جل جائے. اور وہ زمانے کی آگ ایسا تنور ہوتا تھا جس پر توا رکھا جاتا تھا، اس پر روٹیاں بنائی جاتی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اپنے گھر کے باہر تنور ہے نا جس میں آگ جلی ہوئی ہے، یہ کپڑا اٹھاؤ، اس میں ڈال دو، صاف ہو جائے تو لے کر آنا. اب جتنا مجمع تھا وہ سوچنے لگا حضرت انس کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہے، کپڑے کو آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا. تو جو مجمع تھا نا، مجمع وہ سوچنے لگے اب حضرت انس کا بڑھاپا ہے،
82 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، آدمی بڑھاپے میں کچھ بھی ایسی باتیں کر لیتا، سب سمجھا ایسی باتیں کرتے ہوں گے، آپس میں باتیں کرنے لگے. لیکن وہ کام کرنے والی خادمہ نے کپڑا اٹھایا اور جا کے آگ میں جھونک دیا. وہ جو تنور تھا آگ میں جھونکا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے کو نکال رہی ہے، کپڑا صاف ستھرا بھی اور ایسا لگتا پریس کر کے باہر نکلا ہوا ہے. اتنا صاف ستھرا جیسے کوئی لانڈری میں آپ نے کپڑا دیا ہو جس کی دھلائی بھی ہو گئی، جس کی چھٹائی بھی ہو گئی، جس پر آئرن بھی ہو گیا، جس پر پریس بھی ہو گیا، اور وہ خادمہ اچھے طریقے سے کپڑے کو لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی. اب یہ تو خادمہ تو لے کر آئے، خادمہ چلی گئی، اب سارا مجمع حیران ہو گیا. تو حضرت انس نے فرمایا ہاں میں سمجھ گیا تھا، آپ لوگ جب آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا معلوم کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو تو جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا. ارے کبھی آگ میں جانے کے بعد کپڑا صاف ستھرا تھوڑی رہتا ہے. حضرت انس نے فرمایا یہ کپڑا وہ کپڑا نہیں ہے. بولو یہ کپڑا ہے، کپڑا یہ ہے، لیکن یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آتے، کبھی اپنے ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے. یہ کپڑا وہ ہے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. اور فرمایا کبھی کبھی میرے نبی غسل کر کے آتے تھے اور میں یہ کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، آپ اپنے سر مبارک پر اس کپڑے کو رکھتے تھے. تو یہ وہ کپڑا ہے جس پر نبی کے، یہ کپڑے پر نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا، یہ وہ کپڑا جس پر نبی کا مبارک چہرہ لگا ہوا. ارے یہ وہ کپڑا ہے جس پر نبی کے مبارک بال لگے ہوئے ہیں. حضرت انس نے بڑے پیار سے فرمایا جس بے جان کپڑے نے نبی کے ہاتھ کو چھوا، جس بے جان کپڑے نے نبی کے چہرے انور کو چھوا، جس بے جان کپڑے نے نبی کے بال مبارک کو چھوا، اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی. حضرت انس نے فرمایا کاش ہم کلمہ والے مصطفیٰ کے دامن کو تھامے، اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا. لیکن میرے پیارو بس افسوس اسی بات کا ہے، سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ کیا مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے؟ میرے پیارو کیا موبائل پر کیا نہیں کرتے ہم لوگ. کبھی ابھی میرے کو معلوم ہے، اگر میں ابھی مجمع میں وقت اتنا نہیں، لیکن میں ابھی اگر کہوں گا نا مصطفیٰ کا دامن، کون نہیں چھوڑیں گے؟ سب پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، پورا مجمع ایک ساتھ میں اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن کہو، مجتبیٰ کا دامن کہو، مرتضیٰ کا دامن کہو. ہم سب کا دامن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے. لیکن کب پکڑا میرے پیارو؟ یہاں بیٹھے بہت سارے، آج فجر نہیں پڑی ہوگی، آج یہ مصطفیٰ کا دامن ہے، فجر نہیں پڑھنا. آپ کو تعجب ہوگا، میں جلدی بتا دوں کہ اللہ نے جہنم بنائی. بولو پورا مجمع بولو، اللہ نے جہنم کتنی بنائی معلوم؟ 7. کتنی جہنم بنائی؟ 7 میں بولو نا، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. اور قرآن کریم میں 7 کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اور ہمارے نبی اتنا روئے ہیں، اللہ کی قسم بہت لمبی روایت ہے، 3 دن تک ہمارے نبی نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ جب حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جہنم بنائی، اور قرآن میں ذکر آیا، آپ لوگ سے انگلی پر گنتے جانا. سب سے پہلی جہنم بولو جہیم. کیا نام؟ جہیم. انگلی پر گنو نا، پہلی جہنم جہیم. اس سے خطرناک بولو دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں. تو سب سے پہلی جہنم جس کا نام ہے جہیم. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. یہ کون سی ہو گئی؟ پہلی. دوسری جہنم کا نام سقر. بولو کیا نام؟ سقر. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم کا نام لظا. بولو کیا نام؟ لظا. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی جہنم کا نام یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، حطامہ. بولو کیا نام؟ حطامہ. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. 4 ہو گئی نا. 5ویں جہنم کا نام حاویہ. بولو کیا نام ہے؟ حاویہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. 6ٹھی جہنم کا نام سعیر.
بولو کیا نام؟ سعیر. سعیر. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. ایک کے بعد دوسری خطرناک، تیسری اور، چوتھی اور، پانچویں اور، چھٹی اور اب کون سی؟ ساتویں. کون سی؟ ساتویں جہنم کے دو نام اللہ نے دیے. کتنے نام دیے؟ 2 نام. ایک ویل اور ایک غیون. بولو ویل اور غیون. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو 7ویں جہنم اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اتنی خطرناک ہے، اس کی بہت تفصیل آئی ہے. میں صرف اتنا بتاؤں کہ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، یہ آخری جہنم ویل اور غیون، اس کے اندر صرف ایک کڑی کو نکالا جائے. بھائی لوہے کی کڑی ہوتی نا، تو چھوٹی سی، ہمارے نبی نے فرمایا اتنی سی انگلی کے برابر لوہے کی کڑی کو نکالا جائے اور پہاڑ پر ڈالا جائے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ پاؤڈر ہو جائے، جل کے خاک ہو جائے. ایک جہنم کی کڑی سارے پہاڑ کو ختم کر دے. وہ جہنم آخری جہنم ہے جس کا نام ویلن بھی ہے، غیون بھی ہے. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اس جہنم میں کون جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا اس جہنم میں ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. اور پھر ہمارے نبی بہت روئے، روتے روتے کہا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی اسی میں جائے گا. اور صرف ہمارے نبی نے نہیں فرمایا، قرآن میں پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ نے اور کھل کر بتایا کہ ہاں جو بے نمازی ہوگا وہ اسی جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. صاف لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ایک زمانے میں لوگ آئیں گے اضاعوا الصلاۃ، یہاں بھی بیٹھے ہیں، نمازوں کو برباد کریں گے. کتنے ایسے ہیں کمینے قدار جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی. اللہ فرماتے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو برباد کریں گے. اور کیا کریں گے؟ واتبعوا الشہوات، اپنی مرضی پر چلیں گے. موڈ بنا تو پڑھیں گے، نہیں موڈ بنا تو نہیں پڑھیں گے. اللہ فرماتے انتظار کر فسوف یلقون غیا، آخری جہنم جس کا نام غیون، جہاں ابو جہل اور فرعون ہوگا وہاں تجھے بھی بھیج دیا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. تو میرے دوستو یہ 3 کام، پہلا کام بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں، بولو ہوگا انشاءاللہ. اور نمبر 3 کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کی جمعہ، بولو موت کی شام، بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہوگا کیونکہ تہوار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، آنا جانا بند ہوتا. تو بیٹے یہ ادھر ادھر بیٹھ کر ایپیسوڈ دیکھنا یا ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا یا بیکار کی وجہ سے چائے کی دکان پہ جا کے توا گرم کرنا، اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنی نمازیں باقی وہ قضا کر لیں. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتاتا ہوں، یہاں میں آیا میں نے دیکھا ایک درود شریف لکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں پر تختی پر. یہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے ہر جمعہ کو عصر کے بعد. ارے ہاں بولو نا، پڑھتے ہوں گے نا بھائی. جب مسجد کی تختی پر لکھا ہے تو پڑھتے ہی ہوں گے جمعہ کو عصر کے بعد. کتنی مرتبہ پڑھنے کا وہ تو ہے، لیکن آج میں ایک درود لے کر آیا ہوں کیونکہ آج سب کو مال کا بہت پرابلم ہے کہ نہیں. لاک ڈاؤن کے بعد سے ایک عجب حال چل رہا ہے، بہت سارے لوگ دکان کاروبار میں بہت پریشان ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، بولو کون؟ ان کے حالات انشاءاللہ میں بتاؤں گا بعد میں کبھی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری انہوں نے کہا میں نے یہ درود پاک تیار کیا ہے اور گارنٹی ہے کوئی پڑھتا تو رہے، بے حساب چھپر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی عطا کرے گا. تو وہ درود انشاءاللہ آپ کو باہر ملے گا. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. بہت چھوٹا سا درود پاک، یہ تو عصر کے بعد پڑھنا ہے. وہ درود پاک برکت کے لیے، پیسوں کے لیے، حلال روزی کے لیے. اور مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ درود ٹھیک ہے، پیسے اس سے ملیں گے، روزی ملے گی، کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تیرے کو کتنا چاہیے بھائی؟ جتنا چاہیے اتنا پڑھ لے، جتنی تیرے میں طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھ لے. وہی بات ہم پڑھتے پڑھتے تھکیں گے، اوپر والا دیتے دیتے تھکنے والا نہیں. تو ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک 2 اعلان کرنا ہے. ایک اعلان یہ کرنا، میری محترمہ بہن ساتھ میں بولو یہ اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. خدیجہ اعظم بھام اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. میرے اماں ابا بھی مرحومین ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے
ہمارے سلمان کے ابا، ان کی اہلیہ مرحومہ، سب مرحومین کے لیے دعا کرو، مرحومات کے لیے اللہ کروٹ کروٹ سب کی مغفرت فرما دے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا شیگاؤں سے بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور مالیگاؤں سے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور کل رات کو انشاءاللہ، بولو کل کون سا دن ہے؟ انشاءاللہ، ہاں بولے اچھا ہوا، سنیچر، باقی بولتے بھی نہیں ہے۔ کل سنیچر یہ اپنی چنارواڑ مسجد ہے نا، 9 بجے کی جماعت ہوگی، اس کے بعد مجھے وہاں باتیں کرنا ہے، ایمان یقین کی باتیں کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب پہنچو گے نا انشاءاللہ۔ اور مستورات کا بھی انتظام ہے، ماں بہنیں بیٹیوں کا بھی انتظام ہے، ماں بہنیں بیٹیوں کا انتظام عارف ہال میں ہے، اور بیان جو ہوگا وہ چنارواڑ مسجد میں ہوگا، اور کل رات کو ہوگا، اور عشاء کی نماز جماعت 9 بجے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔